کامران بنگش، شوکت یوسفزئی، تیمور جھگڑا، آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو سازش کر کے وہاں کے پی سے ہروا دیا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ الیمین گنڈاپور کو سی ایم عمران خان نے بنایا ہے، اور الیکشن سے پہلے نہیں بنایا تھا کہ الیکشن سے پہلے وہ سی ایم بن گئے تھے لہٰذا اس نے ہمیں ہرا دیا۔ وہ الیکشن کے بعد جو رزلٹ آیا اس کے بعد ان کو سی ایم بنایا گیا۔ تو ہمیں ہرانے والے جو تھے وہی تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو پورے ملک سے ہرانا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، یہی تو بٹ صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں، بٹ صاحب نے یہی تو آپ سے سوال کیا، انہوں نے کہا آپ کو ہروا دیا اور علی مین کو جتا دیا، یہ کیا کیا انہوں نے؟ نہیں، یہ تو اب ان سے پوچھیں نا۔ دیکھیں، ہمیں تو علی امین کو بھی عوام نے ووٹ دیا ہے، ہمیں بھی عوام نے ووٹ دیا تھا، لیکن ظاہر ہے جس نے ہرانا تھا انہوں نے ہرا دیا۔ اب اس پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی علی امین نے مجھے ہرایا، کیوں؟ علی امین کا کیا کام تھا؟ کوئی الیکشن میں علی امین کنڈکٹ کر رہا تھا؟ جو کنڈکٹ کر رہے تھے انہوں نے ہرایا نا، اور اس سے پہلے سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جس عطا تارڑ صاحب سے آپ کی بات ہوئی ابھی، تو گورنر جو ان کا، میری بہن بیٹی ان کی پارٹی کا گورنر ہے پنجاب کا، اس نے کیا کہا ہے کہ یہ فارم 47 کا ایم این اے ہے، یہ جعلی ایم این اے ہے، یہ خود انہوں نے کہا ہے۔ سرجیل میمن نے کیا کہا ہے؟ یہ ساری باتیں، اور یہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی جو بکھر گئی ہے، تو کرا لینا، جلسہ کی اجازت دے دیں آپ وہاں پہ لاہور کے اندر مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت دے دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر ہم بکھر گئے ہیں تو آپ تو خوش ہونا چاہیے۔ آپ جلسے کا تذکرہ کر رہی ہیں، سوابی کے اندر آپ نے جلسہ کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر ہی لڑائی آپس میں لڑ رہی ہے۔ سوابی کے اندر دیکھیں، ہم اگر پورا کیپی بھی نکال لینا تو یہ تب بھی یہی کہیں گے کہ جی یہ تو کوئی لوگ ہی نہیں نکلے، کیونکہ یہ تو ان کا اپنا صوبہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، لاہور میں ہمیں جگہ دیں، لاہور میں مینار پاکستان میں آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو جلسہ کر کے دکھائیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ جی ان کا ووٹ بینک نہیں رہے گا، 8 فروری کو آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ 8 فروری سے زیادہ، اس سے پہلے جو مظالم ہوئے، جو جبر ہوا جو ورکروں کے ساتھ، اس سے زیادہ جبر تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں آپ کوئی اور ارادہ رکھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں اس سے زیادہ جبر ہوگا، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن جبر ہونے کے بعد تب بھی لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کا تو دیکھیں، آپ کی تو ذکر کیا کہ جو آپ کے اندر کچھ ایلیمنٹ ہے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے مخالف پروپیگنڈے میں وہ شامل ہیں، کیا اس کے اوپر بھی کچھ رائے دیں گے آپ؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو لوگ پاکستان کے حالات سے متنفر ہیں، جو یہاں کی مہنگائی سے تنگ ہے، جو یہاں کے امن و امان سے تنگ ہے، جو گورننس سے تنگ ہے، وہ لوگ وہاں سے اگر کچھ کر رہے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ کہنا کہ جی اداروں کے خلاف ہمارے لوگ لگے ہیں، میں اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ فوج کی بات کرتے ہیں تو آپ فوج کا ہم احترام کرتے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے یہ میری فوج ہے، یہ تو پروپیگنڈا، یہ تو یہ خود اس لیے کر رہے ہیں کہ اسی میں تو ان کے مزے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی لڑتی رہے، کوئی طریقہ اس سے تلاش کیا جائے کہ فوج کو کہے کہ جی یہ تو آپ کے خلاف ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے ایز اے ادارہ تو ہم نے کبھی فوج کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے، ایز اے ادارہ کبھی بھی ہم فوج کے خلاف نہیں گئے۔ باقی کیا یہ لوگ جو وزیر دفاع کے بیانات آپ کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ نواز شریف اور مریم کے بی بی کے بیانات کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ جو اصل جو فوج کے خلاف وہ بیانات دیتے تھے، ان کو آج سب کو پارسا بنا دیا گیا ہے، ان کے سارے گناہ معاف۔ تو جو لوگ اصل میں خلاف تھے ان کو ٹارگٹ کیا جانا چاہیے۔ ہم تو ایز اے پارٹی کہہ رہے ہیں کہ فوج ہماری فوج ہے، جو قربانیاں دے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، جب وہ نعرہ لگایا کرتے تھے مجھے کیوں نکالا، اب انہوں نے وہ نعرہ لگانا بند کر دیا، اب نہیں وہ کہتے مجھے کیوں نکالا، اب وہ کہتے ہیں مجھے کیوں بلایا۔